جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ کر کے اس مقدمے کو فوجی عدالت میں لے جایا جائے گا اور پھر عمران خان صاحب کی رہائی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اگر یہ معاملہ فوجی عدالت میں چلا گیا تو پھر آپ بھول جائیں کہ عمران خان صاحب کسی ٹائم جلدی باہر آ سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار رؤف حسن صاحب نے کاشف عباسی صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا ہے۔ یہ سامنے آپ اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کا۔ رؤف حسن صاحب نے کہا کہ عمران خان کو باہر آنے سے روکنے کے لیے یہ بغاوت کا مقدمہ درج کر کے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے اور اس کے بعد خان صاحب کی باہر آنے کا جو چانس ہے وہ نہیں رہتا، مطلب ان کے لیے مشکلات ہوں گی، وہ اتنی جلدی باہر نہیں آ سکیں گے۔ اب یہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی نیا بغاوت کا مقدمہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ سے بات کریں تو وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن عمر ایوب صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر یہ ایسی حرکت کریں گے تو پھر خیبر پختونخوا کے اندر ہم بھی ان کے اوپر مقدمات درج کروائیں گے۔ اب یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے۔ ایک صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ یہ کیا کریں گے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پارٹی ملک دشمن ہے، اس پارٹی کے اوپر اس وقت بین لگنا چاہیے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ملک دشمن پارٹی ہے وہ 2/3 اکثریت سے بیٹھی بھی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور وہ جو ملک دشمن پارٹی ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اس نے سب سے زیادہ سیٹیں لیں، اس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ کن حالات میں لیے؟ جب سپریم کورٹ کا وہ ڈیسیجن آیا، وہ بدقسمت فیصلہ آیا جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا اور کروڑوں ووٹرز کے حق کے اوپر ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ان کی حق تلفی ہوئی، ان کے حق کے اوپر ایک طرح سے شب خون مارا گیا، اس لیے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جناب ہم نے اب کس کو ووٹ ڈالنا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ڈھونڈ کے ووٹ ڈالے۔ اس سارے عمل کے اندر یقیناً بہت سارے ووٹ ضائع بھی ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کے پھر سامنے آئی، اور اس پارٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے ملک دشمنی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ پھر کیا ملک کی جو میجورٹی ہے وہ ملک دشمن ہے؟ اگر آپ تحریک انصاف پہ پابندی لگا دیں گے تو خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیت کے آئے ہیں، آلدو کہ اب وہ سنی اتحاد پارلیمانی جماعت بن چکی ہے، لیکن ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بڑا ٹریکی کوسچن ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کام اتنا آسان ہوگا، اور اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہیں تو پھر وہ جو لابنگ کی بات ہوتی ہے وہ لابنگ کوئی اور نہیں کرتا ہے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ خود لابنگ کرتی ہیں۔ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ہم نے دیکھا گزشتہ روز، انہوں نے بھی ٹویٹس کی ہوئی تھیں اظہر مشوانی صاحب کے حوالے سے۔ ان کے بھائی جو 2 بھائی جو کافی عرصے سے لاپتہ ہیں، ان کا مقدمہ آپ کو پتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ شہباز گل صاحب کے بھائی لاپتہ ہیں، ان کا مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ تو اظہر مشوانی صاحب نے کہ جو فیملی ہے ان کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ 3 family members of a political workers from the opposition party Pakistan Tehreek Insaf have been forcibly disappeared since June 2024. 2 brothers of PTI member Azhar Mashwani, Professor Mazharul Haq Hassan and Zahurul Hassan, and Shehbaz Gill's brother Ghulam Shabbir were disappeared on 6th June and 9th June respectively. The whereabouts of all 3 individuals remain unknown. Take action by calling their immediate release. اب یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کے اوپر ٹویٹ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ دیگر چیزوں کا بھی ذکر کیا کہ جو سیاسی ورکرز کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے، سیاسی مخالفین کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اس سے پہلے بھی اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر چکی ہے، تو یہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو پھر جب یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی باہر سے کوئی بیان آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لابنگ ہوگی، نہیں، لابنگ جو حکومت کے اپنے اقدامات ہیں وہ کرتے ہیں، اور حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے جناب کہاں پہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں پہ ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری آوازیں دنیا بھر سے اب اٹھ رہی ہیں۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے جس کے اوپر عالمی سطح پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ برطانیہ کی حکومت نے کہا کہ پاکستان کے جو انتخابات تھے اس میں لیگل پروسیس کو استعمال کیا گیا، الیکشن سمبلز چھینے گئے، لوگوں کو الیکشن کے عمل سے باہر رکھا گیا۔ اس بیان کا اتنا مسئلہ ہوا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو کہ انہوں نے ایکسپلین کرنے کے لیے برطانیہ کی جو ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ صاحبہ، ان کو خط لکھ دیا۔ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ریسنٹ ہسٹری میں دنیا کی جمہوری تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جہاں پہ ایک ملک کے چیف جسٹس نے ایک جو فیصلہ دیا ہے
اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے اس ملک کے اندر تعینات کسی سفیر کو خط لکھا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر اوریا جان مقبول صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. دیکھتے ہیں اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے یا وہ آگے چلتا ہے یا نہیں چلتا. لیکن جو میں عرض کر رہا تھا کہ سارا جو معاملہ ہے وہ الیکشن کے ارد گرد گھومتا ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کا ایک کیس بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور پھر وہ جو ریٹائرڈ جج صاحبان کو لگانے کا معاملہ سامنے آیا اس کے اوپر ایک آرڈیننس آ گیا. پہلے یہ قانون خود تبدیل کیا گیا، انہی لوگوں کی جانب سے تبدیل کیا گیا، پھر آرڈیننس لایا گیا. اس آرڈیننس کے اوپر قائم مقام صدر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے دستخط کیے، جن کا اپنا مسئلہ جو ہے وہ ٹریبیونل میں پڑا ہوا ہے. ان کی جو اپنی سیٹ ہے اس کے اوپر تیمور ملک صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ جیتے ہوئے، لیکن ان کے دستخط سے وہ آرڈیننس آ گیا. جب ان کو لگا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آرڈیننس عدالتوں میں کھڑا نہ ہو تو پھر یہ قانون لے آئے. قانون انہوں نے قومی اسمبلی سے پاس کروایا، اب سینٹ سے بھی پاس کروا لیا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. آفٹر این اے سینٹ پاسز بل آن اپوائنٹمنٹ آف ریٹائرڈ ججز ٹو الیکشن ٹریبیونلز. ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے کہ یہ اچانک جو ہے ان کو خیال آیا کہ ہم نے ریٹائرڈ جج لگانے ہیں؟ کیا یہ قوم جو ہے روٹی کو چوچی کہتی ہے؟ مطلب اتنی زیادہ عوام کے شعور کی توہین کہ اچانک ان کو یہ چیز یاد آ گئی کہ جناب ہم نے تو ریٹائرڈ ججز لگانے ہیں. پھر جو ٹریبیونلز لگانے کا فیصلہ آیا وہاں سے لاہور ہائی کورٹ سے، اس کے اوپر بھی انٹرا کورٹ اپیل نہیں کی گئی اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر، لیکن ڈائریکٹ پھر اپیل کر دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے وہ کیس لگا اور اب اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا ہے. اس میں بھی جو بینچ بنا سینئر صحافی ہیں اسناد ملک صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ بینچ بنانے کے اوپر جسٹس منیب اختر صاحب نے اختلاف کیا تھا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ساتھ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور یہ بینچ بن گیا. اس بینچ کے اوپر آپ کو پتا ہے اعتراض بھی ہوا. ماضی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر اعتراض ہوا تھا، ماضی قریب میں وہ علیحدہ ہو گئے تھے. جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کے اوپر جب اعتراض ہوا تھا انہوں نے کہا تھا میں نہیں ہوتا، کر لو جو کرنا ہے. یہ وہی طارق مسعود صاحب ہیں جن کے فیصلے کے بعد جو ضمانتوں کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ تھا وہ ایک طرح سے دوبارہ شروع ہوا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے کافی چیزیں رک گئی تھیں. اس طرح کی جو انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں وہ رک گئی تھیں. اور ایک کیس کی سماعت کے دوران جب بنیادی حقوق کی بات ہوئی تو جسٹس سردار طارق مسعود نے اس کے اوپر ایک طرح سے ناراضی کا وہ جسے کہتے ہیں نا خفگی ظاہر کی اور کہا کہ پتہ نہیں یہ بنیادی حقوق ہمیں کہاں لے کے جائیں گے. جب سپریم کورٹ سے اس طرح کی آوازیں آئیں تو پھر یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے. آپ کے جو حقوق ہیں، آپ کے جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، کسی ادارے کے جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، جو امپلائیز کی ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، آئینی رائٹس ہیں، ان سب کی ضامن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. لیکن اگر وہاں سے اس قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے تو وہ ایک لمحہ فکری ہے. اب تو جسٹس صاحب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں سردار طارق مسعود صاحب، لیکن بہت سارے معاملات جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے اس طرح کے آتے رہتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ معزز عدالت جو ہے آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی. اچھا، جو میں عرض کر رہا تھا کہ اب ٹریبیونل سے بھی یہ پاس ہو جائے گا، پھر یہ ریٹائرڈ جج لگائیں گے. لیکن آج کچھ ریمارکس ایسے آئے تھے جو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو موقف ہے اس سے وہ تھوڑے سے مختلف تھے. اب یہ معاملہ دوبارہ بھیج دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ جو نئی چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی ان سے مشاورت کریں. اب یہ ان کا بھی بڑا امتحان ہے. وہ اب اپنے عدلیہ کے ججز کے جو پہلے فیصلہ تھا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، یا وہ الیکشن ٹریبیونل جس کے اوپر ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے، ایون کہ جس قسم کی آبزرویشن معزز جج صاحبان نے دی ہیں فل کورٹ بینچ کے دوران، جو جج صاحبان نے کہا ہے اور جس طرح کے کوسچنز ریز کیے ہیں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ، اس کے بعد دوبارہ وہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجنا اور کہا انہیں یہ کہنا کہ آپ جا کے مشاورت کریں. میرے خیال میں یہ ان اٹ سیلف جو ہے نا تھوڑی سی زیادتی ہوگی، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ کوئی اتنا مثالی نہیں ہے. اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہی، یہ معزز عدلیہ کہہ رہی ہے، یہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں. کون سے جج صاحبان کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. کل ملک بھر میں جو پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور ملک بھر میں پمپ جو ہیں وہ بند رہیں گے. پمپ بند ہونا بھی شروع ہو گئے. رات کو لیٹ نائٹ میں کہیں سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا بڑی بڑی کیوز لگی ہوئی تھی پیٹرول سٹیشنز پہ. شاید وہ اسی وجہ سے لگی ہوئی تھی کہ لوگوں کو خدشہ تھا کہ اگلے دن پیٹرول نہ ملے. اسلام آباد میں کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول پمپ کھلے ہوں گے، لیکن ملک کے جو دیگر علاقے ہیں
وہاں پہ پیٹرول پمپ بند ہو جائیں گے. نیا جو ٹیکس وغیرہ لگایا گیا ہے اس کے خلاف یہ ہڑتال کی جا رہی ہے. دوسری جانب محکمہ داخلہ جو پنجاب ہے انہوں نے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے کہ حکومت پنجاب کا 6 سے 11 محرم تک صوبے میں سوشل میڈیا بند رکھنے کا فیصلہ. محکمہ داخلہ پنجاب نے اس حوالے سے وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ 6 سے 11 محرم تک پنجاب بھر میں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک بند رکھا جائے. بھائی وہ تو ایک فائر وال آ رہی تھی، اس کا کیا ہوا؟ وہ فائر وال یہ ساری چیزیں نہیں روکے گی. کیا کہ کون سا ایسا خطرہ ہے جو فائر وال نہیں روک سکتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹویٹر تو ویسے ہی اس ملک میں 4 مہینے سے بند ہے. ایکس تو بند ہے، ایکس آفیشلی اس ملک میں بند ہے، لیکن آفیشلی ایک صوبے کی حکومت، وفاقی حکومت کو کہہ رہی ہے کہ اس کو 6 تاریخ سے آپ نے 11 تاریخ تک، یعنی 6 محرم سے 11 محرم تک آپ نے اس کو بند کرنا ہے. اور وہ 4 مہینے سے ویسے ہی بند ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تو کسی بنانا ریپبلک میں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے ہی 4 مہینے سے بند کیا ہوا ہے اور آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو بند کرنا ہے. ویسے اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا، اب ایکس ہو گیا ہے، لیکن وہ جو نوٹیفیکیشن وغیرہ کوئی آیا اس میں ابھی بھی ٹویٹر لکھا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ وہ جو 4 مہینے سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے، ہر کسی نے لگا لیا وی پی این. یہ خود بھی وی پی این لگا کے استعمال کر رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ حکومتی وزیر، مشیر، بڑے بڑے وزراء، وزیر اعظم، حکومت پاکستان کا بھی جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، یہ سب لوگ وی پی این لگا کے ٹویٹس کر رہے ہیں. اب جب وی پی این آپ لگا لیتے ہیں تو پھر تو اگر پاکستان میں وہ سروس بند بھی ہوگی تو وی پی این کے ذریعے اس کو پھر بھی آپ جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں. وی پی این کے ذریعے پھر بھی آپ اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ہاں اگر انٹرنیٹ سروس بند ہو جائے وہ ایک الگ بحث ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش، سوشل میڈیا کی بندش، یہ وہ ساری چیزیں جن کا ذکر عالمی سطح کے اوپر بھی ہوتا ہے. الیکشن والے دن جو کچھ ہوا اس کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو اب اگین حکومت کہہ رہی ہے جناب ان کو بند کر دیا جائے. اچھا، عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ ٹویٹ کی ہے، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برائے فروخت گینگ لیڈر. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری جو تصویر ہے اس میں کچھ صحافی دوست وغیرہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس میں مجھے مخدوم شہاب الدین نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ دیگر سلمان درانی صاحب نظر آ رہے ہیں، اور بھی دیگر بھی جو صحافی ہیں وہ مجھے اس میں نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی برائے فروخت گینگ لیڈر. سو آئی ڈونٹ نو انہوں نے یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کہی ہے یا کیوں کہی ہے. ویسے جو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ٹک ٹاکر کھڑے ہیں ان میں تو شاید وہ کپل بھی ہے جس نے حال ہی میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی تعریفوں کے حوالے سے کوئی ویڈیو وغیرہ بھی بنائی تھی، تو شاید وہ کپل بھی اس میں شامل ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گینگ ہے اور یہ ساتھ گینگ لیڈر ہے اور یہ گینگ جو ہے برائے فروخت ہے. اس کے اوپر شہاب الدین صاحب، مخدوم شہاب الدین جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی لیگل نوٹس بھیج رہے ہیں اور ہتک عزت کا وہ کوئی جو ہے دعویٰ کرنے جا رہے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کے خلاف. آئی ڈونٹ نو اب وہ جو نیا ہتک عزت کا قانون بنا ہے اس کے تحت وہ کریں گے یا کسی پرانے قانون کے تحت کریں گے، لیکن یہ انہوں نے ٹویٹ کی بھی ہے. اچھا، 6 جولائی کو جو جلسہ ہونا ہے پی ٹی آئی کا، پنجاب بھر سے کارکنوں کو کہا گیا ہے کہ آپ وہاں پہ آئیں، بڑی تعداد میں آئیں، ایک بڑا پاور شو کرنا ہے اور اس سے ایک طرح سے پنجاب کے اندر جو پالیٹکس ہے اس کو متحرک کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس کو. اور عمران خان کے ذہن میں جو خاکہ ہے وہ خاکہ یہ ہے کہ جولائی کے آخر میں جب بلز وغیرہ آئیں گے تو اس کے بعد ایک ری ایکشن آئے گا عوام کے اندر اور آپ دیکھیں گے. اور میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بتایا تھا اور 2-3 مہینے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جولائی کے اینڈ سے پاکستان تحریک انصاف ایکٹیو ہو جائے گی اور پھر اگست میں آپ کو کوئی ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا پروٹیسٹ نظر آئے اور بائی اکتوبر جو ہے اس میں مزید تیزی آ سکتی ہے. اور ایک سٹیج یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ہو سکتا ہے پیچھے رہ جائے اور احتجاج آگے نکل جائے عوام کا. اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جس قسم کے بلز آ رہے ہیں اور جس قسم کی مہنگائی ہو رہی ہے. لیکن خان صاحب نے یہ اس ٹائمنگ کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب عوام بھی یہ پنچ فیل کرے گی اور عمران خان صاحب پھر کہیں گے کہ میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگر میری حکومت چلی گئی تو میں تو برداشت کر لوں گا، میں تو ابھی جیل میں بھی برداشت کر رہا ہوں، آپ سے برداشت نہیں ہوگا. تو کیا ابھی آپ سے برداشت ہو رہا ہے؟ یہ وہ کوشچن عوام سے کریں گے اس وقت. آبویسلی کوئی بتا رہا تھا کہ دودھ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ یورپی ممالک میں دودھ اتنا ہوتا ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جناب پتہ نہیں کون سے ملک میں اتنا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے ملک میں جو آمدن ہے، ہمارے ملک میں جو لوگوں کے ذرائع ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. اچھا، برطانیہ میں الیکشنز ہو رہی ہیں.
गुज़िश्ता रोज इलेक्शंस हुए और अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त काफी अर्ली मॉर्निंग है। आज सुबह में आप शायद जिस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त कुछ घंटे गुजर चुके होंगे। अभी बरतानिया में अभी जो पोल्स हैं वो एंड हुए हैं। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक गालिबन रात को 2-1 बजे के करीब जो है ये पोल खत्म हुआ है। लोगों ने अपने जो वोट डालने थे वो डाल दिए हैं और पोलिंग स्टेशन पे जितने लोग थे उन सब ने अपने वोट डाल दिए। अब वहां से जो प्रेडिक्शन आ रही है कि इस वक्त जो हुक्मरान जमात है वो बुरे तरीके से हारेगी और जो लेबर पार्टी है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है जीतेगी बरतानिया भर में, इंक्लूडिंग स्कॉटलैंड में। और लेबर के हवाले से प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 410 सीटें लेबर जमात लेगी, कंजर्वेटिव जमात जो है वो 131 सीटें लेगी, लिबरल डेमोक्रेट जो है वो 61 सीटें और उसके अलावा दीगर जो छोटी जमातें वो कम सीटें लेंगी। और अभी तक ये रिजल्ट सामने उस तरह नहीं आया, लेकिन जब ये रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा कि ये जो एग्जिट पोल है ये कितना दुरुस्त है या कितना गलत है। लेकिन ये इस चीज का कभी इम्कान है कि हुक्मरान जमात जो है वो हार जाएगी और लेबर जो है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है और लेबर की हुकूमत आ रही है। अच्छा, ये छोटी सी वीडियो आप देख लें। मुझे ये समझ नहीं आई है, पुतिन साहब खड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं और पुतिन साहब को छोड़ के शहबाज शरीफ साहब उधर जाके किसी से उन्होंने हाथ मिलाया। गालिबन वो मुझे थोड़ा सा साइड उनकी नजर आई। मुझे लगता है कि रशिया के वो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं जो लागरोव साहब के, क्या उनके नाम हो सकता है अभी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, लेकिन वही मुझे लगते हैं। तो पुतिन साहब खड़े थे लेकिन हमारे वजीर आजम ने 4 कदम 5 चल के जाके जनाब उधर उन्होंने उनके से हाथ मिलाया है और फिर वो वापस आए। आई डोंट नो सफारती प्रोटोकॉल इस हवाले से क्या कहता है, पर एनीवे आपको पता है हमारे वजीर आजम के बड़े मिलनसार हैं और वो गए हैं बैरूनी दौरे पे, पुतिन से मिले तो साथ दूसरा सामने उनको बंदा नजर आया तो उन्होंने कहा चले उससे भी 50-60 लें, उनसे भी उन्होंने जाके हाथ मिला लिया। लेकिन जिस तरह का बजट पेश किया गया उसमें जो महंगाई हम देख रहे हैं, उसके बाद वजीर आजम का जनाब कुछ ही दिनों के अंदर जहाज पकड़ना और दौरे पे चले जाना, गैर मुल्की दौरे पे, फिर मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि जनाब उधर अफसरान के घर बन रहे हैं, ये गाड़ियां नई खरीदी जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। टिकटॉक आप खोलें तो हमारे एसी डीसी जो है वो गाड़ियों में फिर रहे हैं और ऐसे वो चल रहे होते हैं। मतलब इतनी रौनक जो है वो मैंने अपनी जिंदगी में किसी शाही खानदान के बंदे पे नहीं देखी। किसी जो शाही खानदान होता है वो भी ऐसे बिहेव नहीं कर रहा होता जिस तरह हमारी ब्यूरोक्रेसी के अफसरान जो है पाकिस्तान में बिहेव करते हैं। आई डोंट नो क्या वजह है, कोई हमारे इधर कोई पानी में मसला है, मिट्टी में मसला है कि अफसरान जो है वो क्यों इस तरह बिहेव करते हैं। पर एनीवे ये जो सारे लोग हैं जिनको मराहत मिलती हैं, अवाम के पैसों से मराहत मिलती हैं, उनको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि आपने जब अवाम के ऊपर इतना ज्यादा बोझ डाल दिया है तो आपका क्या वहां पे जहाज पकड़ के जाना जरूरी है? क्या ये सारे खर्चे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? पर एनीवे मेरे ख्याल में जरूरी होगा इसलिए कि आज शहबाज शरीफ साहब गए हैं और फिर चल के उन्होंने जनाब पुतिन को पीछे छोड़ दिया, जाके किसी और से हाथ मिलाया, फिर वापस आके पुतिन से हाथ मिलाया। तो यकीनन इसमें कोई बड़ी साइंस और बड़ी कोई सफारतकारी होगी और उसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी सफारती कामयाबी हमें मिलेगी और बहुत बड़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। अब देखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कब आती है। दावे तो हुकूमत की जानिब से बहुत सारे किए जा रहे हैं पर हमारी भी यही उम्मीद है कि ये इन्वेस्टमेंट जल्द पाकिस्तान आएगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।